وہ جو ڈیٹا اپڈیٹنگ کا تھا وہ میں میرے الٹرنیٹیو ایک دوسرا لگتا ہے جو اس کو کرتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں. ہاں جی سر بیٹھ کے پڑھے اور ایکٹر کو سیکھیں. مزے لگتے ہیں. ہاں جی سر ایسی اپرچونیٹی تو کسی کو نہیں ملتی ہوتی. جیسے بہت کم ملتی ہے بس افسر بہت ماشاء اللہ نائس ہے بہت زیادہ قابل ہیں آپ نے انہوں نے آپ کو موقع دیا. ہاں جی اور مجھے نہیں وہ آپ کی بات ہر ریکارڈ بندے ہو کو گئی ہے. ہر بندے کو دیتے ہیں. اچھا ایک میرے پاس لڑکا ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا ہے. اچھا وہ جو ہے نا پکا ہی نائٹ پہ ہے 3 سال اس نے پی ایڈ کی تو نائٹ پہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں کام کا جو ہے تو وہ لائسنس میں تھا آپ لوگ سو جائے کرو رات میں کوئی مسئلہ نہیں کام اپنی پڑھائی جو ہے وہ کرو. یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ جو بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہے نا اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ کرتا ہے. اچھا جی. ڈسپلنگ ڈیٹا فرام ملٹیپل ٹیبل. اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ڈیٹا پہلے ہم ایک ٹیبل سے دیکھ رہے تھے اب ہم ڈیٹا ملٹیپل ٹیبل سے دیکھ رہے ہیں. 2 ٹیبل ہیں ڈپارٹمنٹ کا پتہ ہی ہے آپ کو. ایک ڈپارٹمنٹ کا ٹیبل ہے اور ایک کیا ہے امپلائی کا ٹیبل ہے. دونوں میں کامن کیا ہے ڈپارٹمنٹ نمبر ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ سلیکٹ سیلیکٹ فرام ایم یہاں پہ کیا آ رہا ہے ڈپارٹمنٹ کے کوڈ لیکن ان کے نیم کہاں پڑے ہوئے ہیں ڈیپ میں. یعنی کہ یہ بندہ کس میں کام کر رہا ہے 20 مین کا ہے کہ یہ بندہ ریسرچ میں کام کر رہا ہے. 30 کا مطلب ہے کہ یہ بندہ کہاں کام کر رہا ہے سیلز میں کام کر رہا ہے. بجائے کہ ہم 2 ٹیبل کو نکال کے دیکھیں تو آپ کیا کریں کہ دونوں ٹیبل کو جوائن کر دیں اور یہاں پہ نمبر اور یہاں پہ ہی نیم آ جائے یہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ کی لوکیشن آ جائے. یعنی کہ 2 ٹیبل کو جوائن کر کے ہم ڈیٹا دیکھیں. اکثر کیونکہ یہ بہت اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ 2 ٹیبل کو جوائن کر کے دیکھیں. اس کے لیے کیا کروں گا میں یہ کہوں گا کہ مجھے کالم دکھائے ایمپ نمبر ای نیم جاب سیل ڈپارٹمنٹ نمبر اور کون سا ڈی نیم اور ایل او سی فرام ای ایم پی کا ٹیبل ہے کون سا ہے ڈیپ کا ٹیبل ہے. کیا کیا تو یہ 2 ٹیبل کے کالم آ گئے فرام کے بعد 2 ٹیبل آ گئے کامے کے ساتھ اور اس نے کہا کہ یہ اس کالم پہ میں کنفیوز ہوں کہ یہ کالم کس کا ہے ای ایم پی کا ہے کہ ڈیپ کا ہے. تو اس کے شروع میں کوالیفائر لگاؤ پریفکس لگاؤ کہ یہ ای ایم پی کا ہے کہ ڈیپ کا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کوالیفائر لگایا تو اب آپ دیکھیں اچھا کیا یہ جوائن ٹھیک ہوا ہے. اس نے کیا کیا پہلے سارے امپلائی ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جوائن کیے پھر وہی سارے امپلائی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور پھر وہی سارے امپلائی. تو یہ کیا یہ ٹھیک ہے. تو یہ تو جوائن تو نہ ہوا نا یہ تو فکری پک گئی. تو یہ تو ریڈیبل کے فارم میں نہیں ہے. تو جب یاد رکھیں کہ جب آپ 2 ٹیبل کو جوائن کرتے ہیں اور جوائن کی کنڈیشن نہیں بتاتے تو یہ بن جاتا ہے کارٹیین پروڈکٹ. کیا بن جاتا ہے کارٹیین پروڈکٹ. جیسے آپ نے سیٹ میں پڑھے ہوتے ہیں ایک اے سیٹ ہوتا ہے ایک بی سیٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں A × B سیٹس پڑھے ہوں گے آپ نے. تو یہ کیا بن گیا اگر آپ جوائن نہیں بتائیں گے تو کیا بن جائے گا کارٹیین پروڈکٹ. اچھا دونوں میں جو جوائن ہو رہا ہے وہ کون سا کالم ہے ڈیپ نمبر. تو جوائن لگانے کے لیے یہاں پہ میں یہ کہوں گا ویئر کیا کہوں گا ویئر ای ایم پی کا جو ڈپارٹمنٹ نمبر ہے برابر کر دو ڈیپ کا جو ڈپارٹمنٹ نمبر ہے. کیا کہہ رہے ہیں اسپیلنگ غلط ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ کیا ہو گیا جوائن ہو گیا 2 ٹیبل جوائن ہو گئے. تو یہاں پہ اب صحیح جوائن ہوا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ کس میں کام کرتا ہے ریسرچ میں اور اس کا لوکیشن یہ ہے. اچھا جوائن جیسے آپ نا کالم ایلیس جس طرح ٹیبل کے اوپر ایلیس بھی لگا سکتے ہیں. ایم کو ای کہہ لیں ڈیپ کو ڈی کہہ لیں اور پھر یہاں پہ تھرو آؤٹ کیا یوز ہوگا ڈی اور ای. پھر یہاں پہ بھی کیا یوز ہوگا
डी, کیونکہ آپ نے ٹیبل کو آپ نے ای ایم پی کو ای کہہ دیا اور ڈیپتھ کیا کہہ دیا آپ نے ڈی کہہ دیا. تو وہی رزلٹ آیا. سب فرق یہ ہے کہ آپ نے ٹیبل کو کیا دے دی ایلیس دے دی. ویسے اوریکل ریکمینڈ کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ لگائیں پرفکس کہ یہ کالم ای کا ہے, یہ بھی کالم ای کا ہے, یہ بھی کالم ای کا ہے, یہ بھی کالم کس کا ہے ای کا ہے, یہ کالم جو ہے اس کا ڈی کا ہے, یہ کالم جو ہے یہ ڈی کا ہے. تو اس کو اسٹیٹمنٹ کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے, وہ ٹیکسٹ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کالم جو ہے اس ٹیبل کے. تو یہ جو ابھی ہم نے جوائن کیا, جو پہلا ہم نے جوائن پڑھا وہ کون سا تھا کارٹیزن ویئر کلاس کے بغیر. ابھی جو ہم نے جوائن پڑھا یہ کون سا کہلائے گا ایکوی جوائن. ایکوی جوائن یا اس کو ہم انر جوائن بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں انر جوائن. اچھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جو کارٹیزن ہے اس کا ایک اور اوریکل سینٹیکس دیتا ہے. یہ میں نے ختم کر دیا. وہ کیا ہے کہ آپ بجائے یہاں پہ کوما لگانے کے یہاں پہ لکھ دیں کراس جوائن. آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا بیس اوریکل کے علاوہ اور بھی ڈیٹا بیس لائک سیکوئل سرور ہے. سیکوئل سرور بھی مائکروسافٹ کی ڈیٹا بیس ہے. جیسے اوریکل کا آپریشن ڈیٹا بیس ہے نا, اوریکل ڈیٹا بیس ہے, اسی طرح مائکروسافٹ کی بھی سیکوئل سرور ڈیٹا بیس ہے. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا بیس میں ایک اسٹینڈرڈ ہوتی ہے لینگویج ایس کیو ایل. تو چاہے وہ سیکوئل سرور ہو چاہے وہ اوریکل ڈیٹا بیس ہو, دونوں کا سیکوئل کا وے سیم ہوتا ہے. لیکن جو ہم نے جو بھی جوائن پڑھا پیچھے جو کوما لگا کے ای ایم پی کوما یا ویئر لگا کے, وہ تھا سینٹیکس اوریکل کا پروپرائٹری, یعنی کہ اوریکل کا سینٹیکس. ابھی یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ایک اسٹینڈرڈ سینٹیکس ہے, یعنی کہ یہ والا سینٹیکس سیکوئل سرور میں بھی چل جاتا ہے. یعنی کہ یہ وہی کام کر رہا ہے کراس جوائن. صرف فرق یہ ہے کہ یہ والا سینٹیکس جو ہے آپ کا دوسری ڈیٹا بیسز کے میں بھی چل جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ سیکوئل سرور کی جو ڈیٹا بیس ہے وہ اوریکل میں لے آؤ. اب سیکوئل سرور بھی آپ نے رپورٹیں کیوری وغیرہ بنائی ہوں گی, تو وہ کیوری آپ یہاں پہ آ کے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر ڈیٹا آ گیا اس کا تو جو کیوری ہے وہ تو ویسے ہی رہے گی, کیونکہ وہ ڈیٹا بیس اوریکل بھی سمجھ جائے گی. تو اس لیے یہ تو یہاں میں نے کیا لگایا کی ورڈ کون سا کراس جوائن. اچھا ابھی میں نے آپ کو ایکوی جوائن کا بھی بتایا ویئر کراس کے تھرو. تو سیکوئل سرور میں ایکوی جوائن کیسے لگائیں گے, یہاں پہ آپ لکھیں گے نیچرل جوائن. اچھا نیچرل جوائن کا رول یہ ہوتا ہے کہ جس کے تھرو وہ جوائن کر رہا ہوتا ہے, وہ جوائن کون سا کالم ہے ڈپارٹمنٹ نمبر, اس کے ساتھ پریفکس نہیں لگانا. جیسے یہ لگاؤ اس کے ساتھ پریفکس نہیں لگانا. اگر آپ دیکھیں ایرر یہ کہہ رہے ہیں کالم یوز ود نیچرل جوائن کین ناٹ ہیو اے کوالیفائی یا پریفکس. اب میں جب میں نے کوالیفائی ریموو کر دیا تو دیکھیں جوائن ہو گیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں کالم نیم سیم ہو رہی ہے, دونوں میں کالم ڈپارٹمنٹ میں سیم ہے, ان کی دونوں کی ڈیٹا ٹائپ. اگر ایم میں ڈیپتھ نمبر اس کی ٹائپ نمبر ہے تو ڈیپتھ میں جو ڈیپتھ نمبر اس کی بھی ٹائپ نمبر ہونی چاہیے. دونوں کے کالم بھی سیم ہونے چاہیے, دونوں کی ڈیٹا ٹائپ سیم ہونی چاہیے, اور جس کے تھرو جوائن ہو رہا ہے اس کے ساتھ کوالیفائر نہیں لگانا. تو یہ کون سا سینٹیکس ہو گیا ایکوی جوائن. جو اوریکل کے میتھڈ سے کیا تھا اس میں کیا لگا رہے تھے ہم کوما لگاتے بیچ میں اور ویئر کلاس لگاتے تھے. دیکھا یہ آپ نے اسے کیا ہی ہوگا. یہ دیکھیں اس میں بھی رزلٹ آ رہا ہے, لیکن یہ والا جو میتھڈ ہے یہ اوریکل پروپرائٹری ہے, یہ اوریکل ہی سمجھتا ہے یہ والا, یہ سلیکٹ اسٹیٹمنٹ. لیکن یہ کیا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ اوریکل بھی سمجھتی ہے اور سیکوئل سرور بھی سمجھتا ہے. کوئی مسئلہ کلیئر ہو گیا. اچھا یہ تو ہو گیا آپ کا ایکوی جوائن. ایکوی جوائن کے دو طریقے, ایک اوریکل کے میتھڈ سے اور ایک سیکوئل سرور اسٹینڈرڈ ایس کیو 92 کو اس کا اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہے. اچھا یہاں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں سمپل جوائن کی ورڈ لکھوں اور یہاں پہ لکھوں یوزنگ کا کی ورڈ, اور یوزنگ کون سا کالم ہے ڈپارٹمنٹ, یہ بھی ایک سینٹیکس ہے.
یہ بھی ایکولی جوائن ہے، یہ بھی ایگرلی جوائن ہے. پیرنتھیسس کے اندر کہا گیا. اس کے تھرو بھی کیا ایکولی جوائننگ ہوا ہے. صرف سینٹنس کا فرق کیا ہے کہ اس میں نیچرل جوائننگ کیا آ رہا ہے، صرف سمپل جوائن آ رہا ہے، اور یوزنگ کا ایک کلاس آ رہی ہے جس میں ہم کیا ڈال رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ. اس کے بھی 3 رول ہیں. پہلا ہے کہ جو کالم آپ کا جوائننگ کے لیے یوز ہو رہا ہے اس کے ساتھ کوالیفائر پریفکس، یعنی کہ میں یہاں پر یہ لگاؤں ٹی ڈاٹ ٹیمپ ٹیمپر تو وہ نہیں لے گا. اس کے ساتھ کوالیفائر نہیں لگانا، نہ میں ای دوں وہ نہیں سمجھے گا. اچھا اس کا رول یہی ہے کہ کوالیفائر نہیں لگانا. دوسرا اس کے کالم نیم دونوں میں سیم ہونے چاہیے. دونوں کالم سیم ہے دونوں میں، وہ کون سا کالم نمبر ڈپارٹمنٹ، لیکن اس میں دونوں میں ڈیٹا ٹائپ فرق ہو سکتی ہے. اگر ایک کالم کی میں جو ہے کالم میں نمبر ہے اور دوسرے کالم دوسرے ہو کے واچر پھر بھی ہو جائے گا. لیکن اس میں 2 ہی ہیں کیا کہ ڈیٹا ٹائپ فرق ہو، جو آپ کے کالم نیم سیم ہو، اور دوسرا اس کے ساتھ کوالیفائر نہیں لگانا. ٹھیک ہے. ایک اور اس کا میتھڈ ہے، وہ ہے آن کلاس کے تھرو. آن کلاس میں آپ پریفکس لگائیں گے، کہیں گے ای ڈاٹ ڈپارٹمنٹ یا ای ڈاٹ ایمپ نمبر ای ڈاٹ ڈپارٹمنٹ نمبر از اکول ٹو ڈی ڈاٹ ڈپارٹمنٹ. یعنی کہ اس میتھڈ سے آپ جو آن والا ہے اس میں آپ پریفکس لگائیں گے. اس میں پریفکس لگانا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ کنفیوز ہے کہ یہ کس کا ہے. یعنی کہ یہ اوریکل سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ اس میں صرف فرق کیا ہے کہ وہاں پہ آتا تھا ویئر، یہاں پہ کیا آتا ہے آن. اور اب جو بھی میتھڈ اڈاپٹ کریں، چاہے وہ ایس کیو کا ہے چاہے اوریکل کا ہے، اینڈ پہ جیسے بھی جوائن کریں اینڈ پہ آپ کنڈیشن لگا کے ویئر ایڈیشنل اضافی کنڈیشن دے سکتے ہیں. کون سے ڈپارٹمنٹ نمبر دکھائے یا کون سی جاب دکھائے، مینیجر، دونوں کو جوائن کرے اور پھر کیا کرے، یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے مینیجر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. 10 20 30 ایک کا مینیجر ڈپارٹمنٹ نیم ہے، وہ یہ ریسرچ ہے، سیلز ہے اور یہ اکاؤنٹ، یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک مینیجر ہے. تو ابھی تک جو ہم نے کیا وہ کون سا جوائن پڑا، ایکولی جوائن. ایکولی جوائن کا طریقہ ایک ویب کلاس کا تھرو جو اوریکل کا سینٹیکس ہے. دوسرا ہم نے کیا پڑھا بیچ میں نیچرل جوائن، اس کے 3 رول ہیں. کیا؟ دونوں کے کالم سیم ہونے چاہیے، دونوں کی ڈیٹا سیم ہونی چاہیے، اور تھرڈ جس کالم کا تم جوائن ہو رہا ہے اس کے ساتھ کوئی کوالیفائی یا پریفکس نہیں لگانا، یعنی کہ ای ڈاٹ یا ایسے لگانا. اور ایک دوسرا میتھڈ کون سا ہے، یوزنگ کا. یوزنگ میں بھی کیا ہے کہ دونوں میں کالم سیم ہو چاہیے لیکن ڈیٹا ٹائپ فرق ہو سکتی ہے، اور تھرڈ کوالیفائر نہیں لگانا. اور جو تیسرا میتھڈ ہے اس کا وہ کیا ہے، آن کلاس کے تھرو. آن کلاس میں آپ نے پریفکس لگانا ہے جو میں نے لگایا. تو یہ ہم نے دیکھا ایکولی جوائن کا کہ ہم نے 2 ٹیبلوں کو ہم نے کیا کیا، جوائن کیا. یاد رکھیں اگر آپ کے ٹیبل 2 ہیں تو پھر آپ کی کنڈیشن کتنی ہوگی. اگر پرانے والے سینٹینس سے دیکھیں ایک جتنے جوائن ہیں اس میں 1 مائنس کر دیں. اگر 3 ٹیبل ہیں تو 1 مائنس کتنا ہو گیا 2. تو 2 کنڈیشن ہونی چاہیے پھر جا کے جوائن مکمل ہوگا. اگر یہ کنڈیشن پوری نہیں ہوگی تو وہ کیا بن جائے گا، آپ کا کارٹیزین پروڈکٹ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی تک ہم نے جو سینٹیکس پڑھا ہے وہ کون سا پڑھا ہے، ہم نے ایکولی جوائن کا پڑھا ہے. ایک اور ٹیبل ہے سیل گریڈ. اس میں امپلائی کی سیلری کا گریڈ دیا ہوا ہے. اس اسمتھ کی سیلری کتنی، 800 اس رینج میں آتا ہے، 700 سے 1200 رینج میں. تو یہ کتنے گریڈ کا بندہ ہوا، ایک گریڈ کا. اور یہ سیلری کس میں آ رہی ہے، 1600 اس رینج میں آ رہی ہے. اس میں آ رہی ہے کتنا گریڈ ہوا، تو اس بندے کا گریڈ کتنا ہوا 3. تو میں چاہتا ہوں یہاں پہ کیا نظر آئے، ہر امپلائی کے اپنے اپنے گریڈ. تو اس کا تعلق کیسے بن رہا ہے، اس کا تعلق ہم دیکھتے ہیں کہ سیل بٹوین 700 اور 1200، ایسے کہتے ہیں نا 1600 سیلری بٹوین
1401 اینڈ 200. تو پھر ہم یہاں پہ جو ہم جوائن کرنے جا رہے ہیں وہ دوسرا ہے نان ایکوی جوائن. جو ہم نے پہلے پڑھے وہ کون سا ہے؟ ایکوی جوائن. اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نان ایکوی جوائن. کیسے کریں گے؟ میں کہتا ہوں ایمپ نمبر، ای نیم، جاب سیل گریڈ فرام ایم، اس کو ای کہہ دیا اور سیل گریڈ کو آپ نے ایس کہہ دیا. ویئر کہتے ہیں جو ای میں جو سیل ہے بٹوین ای ڈاٹ بٹوین ایس ڈاٹ لو سیل اینڈ ایس ڈاٹ ہائی سیل. اگر آپ کے امپلائی میں سیلری جو ہے اس یہ کالم ہے لو سیل ہائی سیل، اگر اس کی رینج میں ہے تو کیا کریں؟ اس کا گریڈ دکھا دیں. تو یہاں سے آئیڈیا ہوگا یہ امپلائی کتنے گریڈ کا ہے. تو یہ والا جو جوائن پڑا یہ کون سا میتھڈ ہے؟ نان ایکوی. کیونکہ اس میں اکویلٹی کا پیرلل نہیں ہو رہا، اس میں نان اکویلٹی یعنی کہ بٹوین یوز ہو رہا ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ نان ایکوی جوائن. ابھی تک ہم نے کون سا پڑھا؟ ایکوی جوائن، نان ایکوی جوائن. اب تھرڈ ہے آؤٹر جوائن. لیٹس ڈائریکٹ فرام ڈیپتھ ڈائریکٹ فرام ایم. اچھا یہ دیکھیں جی، یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ ایسے امپلائی ہیں، بلکہ سارے امپلائی جو ہیں وہ کن کن ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں؟ 10 30 20 40 ہے اس کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا امپلائی 40 ڈپارٹمنٹ میں بھی کسی بھی امپلائی کی ہائرنگ نہیں ہوئی. تو جب آپ جوائن کرتے ہیں میں کہتا ہوں ایم نمبر، ای نیم، جاب سیل اور ای نیم اور میں کہتا ہوں ای ایم پی ڈاٹ ڈیپ نمبر اور ڈیپ ڈاٹ ڈیپ نمبر کاما ڈی نیم اور ایل او سی فرام ای ایم پی اینڈ کیا ہے؟ ڈیپ. where EMP dot depth number is equal to depth dot، یعنی کہ میں یہاں پہ میں نے پریفکس نہیں لگایا، میں نے پورا ٹیبل ہی کر لیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ جوائن ہوا. اب جب جوائن ہوا تو اس کے اندر 40 کا آیا جوائن. کیوں؟ اس لیے نہیں آیا کیونکہ 40 میں کوئی امپلائی تھا ہی نہیں، تو وہ جوائن کیسے کرتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ 40 نہیں ہے، ادھر اس ڈپارٹمنٹ نمبر میں 40 نہیں ہے. اس کا مطلب یہاں پہ 40 کی ڈیفیشنسی ہے. کیا ہے؟ ڈیفیشنسی. اور جہاں پہ ڈیفیشنسی ہوگی، ڈیفیشنسی اس سائڈ پہ ہے کہ اس سائڈ پہ ہے؟ کس سائڈ پہ؟ کون سا؟ ڈیفیشنسی کس سائڈ پہ؟ یہ کون سا ٹیبل ہے؟ مجھے بتائیں. امپلائی کے ٹیبل میں 40 کا ڈپارٹمنٹ ہے؟ یہاں ہے. تو ڈیفینیشن کس سائڈ پہ نہیں؟ کمی نہیں. ای ایم یہاں 40 نہیں ہے. اور جہاں ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور یہ کیا کہتا ہے وہاں پہ کیا لگانا ہے آپ نے؟ پلس سائن کا آپریٹر. یہ یہاں پہ ہے، کہاں پہ ہے؟ اس سائڈ پہ. کس سائڈ پہ؟ ایم والے ٹیبل میں ہے نا. تو پھر یہاں پہ آپ کیا لگائیں گے؟ پلس سائن کا آپریٹر. جہاں پہ ڈیفیشنسی ہوگی وہاں پہ کیا لگائیں گے؟ پلس سائن کا آپریٹر. تو آپ دیکھیں کیا ہوا، اس کا ریکارڈ آیا 40 کا. یعنی کہ اس جوائن کو ہم بولیں گے آؤٹر جوائن. کیا بولیں گے؟ پہلا ہم نے پڑھا ایکوی جوائن، دوسرا پڑھا نان ایکوی جوائن، تیسرا پڑھ رہے آؤٹر. آؤٹر جوائن یہ ہوتا ہے کہ ایکوی جوائن سے تو وہ ایکوی جوائن ہو گیا، لیکن جو ریکارڈ جوائن نہیں ہوتے آپس میں وہ بھی ریکارڈ آنے چاہیے. تو وہ کیا ہو گیا میرا؟ آؤٹر جوائن. اور آؤٹر جوائن لانے کا رول یہ ہوتا ہے کہ جس سائڈ پہ ڈیفیشنسی ہے
اب آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ ایم کے ٹیبل میں 40 نہیں آ رہا جی سر اور ڈیپتھ میں 40 آ رہا ہے، تو ڈیفینیشن کس سائڈ پہ ہوئی؟ ایم میں ہوئی نا، ایم پہ ڈیپتھ نمبر، تو وہاں پہ کیا لگایا؟ پلس سائن کا آپریٹر. تو جہاں پہ ڈیفیشنسی ہوگی وہاں پہ ہم پلس سائن کا آپریٹر لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جہاں پہ ڈیفیشنسی ہوگی وہاں پہ ہم کیا لگائیں گے؟ پلس سائن کا آپریٹر لگائیں گے. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ اس ٹیبل میں کیا ہے؟ 4 ریکارڈ ہے نا، 40 کا ہے. جی سر اچھا اس میں ایک اور ریکارڈ جو اضافی ہے جو جوائن ہوا ہی نہیں ہے، وہ کون سا ہے؟ آسم کا. اس کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے؟ نہیں سر تو ظاہر بات ہے جب سب کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تو اس کے ساتھ جوائن تو نہیں ہوگا نا. نہیں سر اٹ مینس کہ جب جوائن ہوا تو اس نے یہ ریکارڈ چھوڑ دیا. ایک تو یہ ریکارڈ چھوڑا اس نے، دوسرا کیا چھوڑا؟ یہ آسم کا. تو اب مجھے بتائیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ نل آ رہا ہے. تو نل یہاں پہ ایم کے ٹیبل میں ہے، کیا ڈیپتھ کے ٹیبل میں نل ہے ادھر؟ تو نل کی ڈیفینیشن کس سائڈ پہ ہوئی؟ ہاں؟ کیسے؟ ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ کمی. میں دوبارہ پوچھوں، 40 یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے نہیں ہے. تو 40 کی کمی کدھر ہے؟ ایمپ میں کہ ڈیپتھ میں؟ ایمپ میں 40 نہیں ہے نا. تو پھر رول کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کمی ہوتی ہے وہاں پہ کیا لگاتے ہیں؟ تو جس سے کیا ہوگا کہ ہمارا یہ والا ریکارڈ آ گیا 40 والا. اچھا اب ایک سین یہ ہو گیا. دوسرا سینیریو کیا ہے؟ یہ کیا ہے یہاں پہ؟ نل. نل یہاں پہ ہے. یہ دوسرا کیس بتا رہا ہوں، نل یہاں پہ ہے لیکن یہاں نہیں ہے. تو نل کی ڈیفینیشن کس سائڈ پہ ہے؟ ٹیپ پہ ٹیبل پہ. اس کا مطلب ہے اگر میں اس سائڈ پہ پلس کا آپریٹر لگاؤں گا تو پھر یہ والی رو آ جائے گی. یہ بات سمجھ آیا؟ اگر میں ایم کے سائڈ پہ لگاتا ہوں تو پھر کون سی رو آتی ہے؟ 40 والی. اس کی اپوزٹ اگر میں ایم کی لگاتا ہوں کیونکہ وہ اس سائڈ پہ کمی ہے، ایم پہ لگاتا ہوں تو پھر وہ کس کی؟ دوسرے ٹیبل کی رو دکھائے گا. اور اگر میں اس پہ لگاتا ہوں، ٹیب پہ لگاتا ہوں تو پھر مجھے کون سی رو دکھائے گا؟ ایکسٹرا ایم کی. تو اب یہ پلس کا آپریٹر میں کہاں پہ لگاؤں گا؟ یہاں کی بجائے یہاں لگا دوں کیونکہ نل جو ہے وہ ڈیپتھ میں نہیں ہے. ایسے ہی ہے. جی ریکارڈ آ گیا لیکن وہ نکل گیا. کون سا والا؟ 40 والا. کیونکہ پلس کا آپریٹر دونوں سائڈوں پہ نہیں آ سکتا، کسی ایک سائڈ پہ آنا ہے. پلس کا آپریٹر ایک سائڈ پہ آنا ہے، دونوں سائڈ پہ نہیں آ سکتا. تو اس کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ جو اوریکل کا جو نیا سیٹ ہے اس کے تھرو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہاں پہ لیفٹ آؤٹر جوائن، جہاں پہ پلس کا کوئی سین نہیں ہوگا، آن کے تھرو ہوگا. یہ مجھے بتائیں لیفٹ سائڈ کا ٹیبل کون سا ہے؟ ای ایم پی. ڈیپتھ کیا ہے؟ رائٹ سائڈ کا ٹیبل ہے. تو میں نے کہا لیفٹ آؤٹر جوائن. ایک ہوتا ہے آؤٹر جوائن، کیا ہوتا ہے؟ جو ریکارڈ میچ نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ ای ایم پی جو ہے لیفٹ آؤٹر جوائن یعنی کہ ای ایم پی، اس کے سارے ریکارڈ دکھاؤ چاہے وہ ڈیپتھ کے ساتھ جوائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ کیا ہو گیا؟ لیفٹ آؤٹر جوائن. آپ دیکھیں گے امپلائی کے سارے ریکارڈ آ گئے نا. اب یہ وہ بھی ریکارڈ آ گئے جو میچ نہیں کرتا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اچھا اب جیسے اب میں نے یہاں پہ لیفٹ کا ہے، میں یہاں پہ رائٹ بھی کہہ سکتا ہوں. اب رائٹ سائڈ میں ٹیبل کون سا آپ کا؟ ڈیپتھ. اب یہ مطلب ہوا کہ مجھے ڈپارٹمنٹ کے سارے ریکارڈ لانے ہیں چاہے وہ ایم کے ساتھ جوائن. اب کون سا آ جائے گا؟ 40 والا ریکارڈ آ جائے گا. اب میں چاہتا ہوں کہ دونوں کے آئیں، یعنی کہ آؤٹر جو ریکارڈ ہے چاہے وہ ایم کے ہیں چاہے وہ لیفٹ کے ہیں چاہے وہ رائٹ کے ہیں،
تو پھر میں یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ کی بجائے کیا لکھوں گا؟ فل. آپ دیکھیں کہ یہ بھی ریکارڈ آ گیا اور یہ بھی ریکارڈ. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سمجھ آیا؟ ابھی تک ہم نے کون سا پڑھا ہے؟ اور آؤٹر جوائن. آؤٹر جوائن ہم نے اوریکل کے میتھڈ سے بھی کیا ہے. اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ جس سائٹ پہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہاں پہ کیا لگاتے ہیں؟ پلس کا آپریٹر. یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ SQL سرور سینٹر سے پڑھا ہے, لیفٹ رائٹ یا فل. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سینٹر سے آپ ایک وقت میں ایک QD میں دونوں دیکھ سکتے ہیں. لیفٹ ریکارڈ جو لیفٹ سائڈ کا ریکارڈ میچ نہیں کر وہ بھی آتے ہیں یعنی کہ M, اور رائٹ سائڈ جو لیفٹ کا ٹیبل ہے اس کا ریکارڈ آتا ہے. تو یہ کون سا ہو گیا آپ کا؟ آؤٹر جوائن. اب اس میں صرف لاسٹ جوائن رہ گیا ہے, وہ ہے آپ کا سیلف جوائن. سیلف جوائن جہاں سے سنیے گا لاسٹ ٹاپک ختم کرتے ہیں. فرام EMP آپ دیکھیں کہ یہ کمپنی کے امپلائی کوڈ ہے, یہ ان کا نیم ہے, یہ ان کی جاب ہے, یہ ان کے مینیجر کے کوڈ ہے. مزے کی بات ہے جو مینیجر کے کوڈ ہے وہ انہی میں سے ہے نا, کیونکہ مینیجر تو امپلائی ہے نا کمپنی کے. تو 702 کون ہے؟ یعنی کہ اسمتھ کا مینیجر کون ہے؟ فورڈ. اچھا, ایلن سیل مین اس کا MGR کوڈ کیا ہے؟ 7698. کون ہے؟ کون ہے اس کا؟ لے. تو اس کا مطلب ہے ہر امپلائی کا کیا آ رہا ہے؟ مینیجر کا کوڈ آ رہا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ کوڈ کی بجائے آگے ہم کے نام چاہیے. جو رپورٹ دیکھنے والا ہے, جو آپ کا ایگزیکٹو ہے جو رپورٹ دیکھتا ہے, اسے تو کوڈ یاد نہیں ہوں گے نا. کیا وہ ایسے دیکھے گا یہاں پہلے آئے گا, وہ دیکھے گا اس رپورٹ کو لے جاؤ یہاں سے. اس کے لیے آسانی کی بجائے آپ کیا دے رہے ہیں؟ مشکل دے رہے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ یہاں کوڈ کے ساتھ ساتھ کیا دیں؟ ان کے نیم آ جائیں. یہاں ایلن, یہاں پہ جو اس کا نیم بنتا ہے وہ آ جائے. اچھا, مطلب جو کنگ ہے اس کا مینیجر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں, کیونکہ یہ پریزیڈنٹ ہے. ٹاپ لیول پہ بندہ ہے, پریزیڈنٹ ہے, تو اس کے اوپر تو کوئی بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اور اس کا آپس میں کیا ایک ریلیشن شپ ہے. ٹیبل ایک ہی ہے, یعنی کہ یہ ایز اے کیا ہے ہمارا پرائمری ڈیٹا ہے, اور اسی ٹیبل میں ایز اے یہ کیا ہے فارن ڈیٹا. جیسے رن ہوتا ہے ٹیبل ڈیپتھ کا اور M کا, وہ دو ٹیبل. اس میں ریفرنسز جو ہیں وہ ایک ہی ٹیبل میں آپس میں ہوئے ہیں. تو اگر آپ اس ٹیبل کو فرسٹ ٹائم ریڈ کرتے ہیں تو یہ کیا ایز اے امپلائی ٹیبل ہے. بھائی یہ امپلائی ہے, اسمتھ ہے, یہ جاب ہے, یہ اس کا مینیجر ہے. یعنی کہ اس میں سے آپ نے جب امپلائی ٹیبل کو ریڈ کیا تو کیا پکڑا؟ MGR. اور پھر اسی ٹیبل کو دوبارہ ریڈ کرتے ہو, وہ ٹیبل ایسے ٹریٹ ہوتا ہے مینیجر کے طور پہ, اور اس میں کیا آپ پڑھتے ہو؟ M نمبر. تو آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ MGR کو برابر کر رہے ہو کس کے ساتھ؟ M نمبر کے ساتھ. تو کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں. سلیکٹ میں کہتا ہوں یہاں پہ E.F نمبر, E.E name, E.job, E.sal اور M.E name. ایلیس دے دیا کیا؟ مینیجر. ایک دفعہ EMP کو E کہہ دیا اور دوبارہ ہی EMP کو میں نے یہاں پہ M کہہ دیا. ایک ہی ٹیبل کو میں دو ٹائم ریڈ کر رہا ہوں. ایسے بنا رہا ہوں جیسے یہ دو ٹیبل ایک ہی ہے, لیکن اب میں جب اس کو ریڈنگ کرتا ہوں تو وہ دو دفعہ کرتا ہوں نا. ایک فرسٹ ٹائم ایز اے امپلائی, اور جب دوبارہ ریڈ کرتا ہوں ایز اے کیا ہوتی ہے؟ مینیجر. تو میں نے یہی کہا کہ ایک ہی ٹیبل کو میں نے اس کو E کہہ دیا اور اسی کو میں نے M کہہ دیا. اچھا, اب میں E سے کیا پکڑتا ہوں؟ E.MGR کو برابر کر دو M میں کیا ہوتا ہے؟ M نمبر, کیونکہ آپ نے اس کو اس کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے تو یہ اس کے کیا ہے, یعنی کہ اسمتھ کا مینیجر کون ہے؟ فورڈ. ایلن کا مینیجر کون ہے؟ بلیک. تو اب مجھے بتائیں باس کے لیے رپورٹ پڑھنا وہ والی ایزی کہ یہ والی ایزی ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس کے کیا آ رہے ہیں؟ تو یہ ہے سیلف جوائن. سیلف جوائن سے پوچھتے ہیں کہ اس میں ٹیبل ایک ہی ہے اور ان دو ٹیبل کو لاجیکلی دو ٹیبل بنائیں, ایک E کا اور ایک M کا, اور ان کو آپس میں کیا کر دیا؟ جوائن کر. یہ جوائن ختم ہو گیا. اگلا اسٹارٹ کریں.
کافی ہے ہضم ہو جائے گا. اگر اس کو تھوڑا سا بنتا ہے آپ کا 5 مارک گروپ فنکشن. کچھ پوچھنا تو پوچھ لیں اس میں. وہ تو یہی دیکھ رہے کہ دو ٹیبل ہم نے بنائے ہیں. ہاں ایک کو ایسے جب آپ اس ٹیبل کو فرسٹ ٹائم ریڈ کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہو ایز اے وائی ٹیبل ہے. ہم نے کہہ لیا کہ امپلائی کا کیا ہے ایم جی آر. کا ہے امپلائی کا کیا ہے ایم جی آر. پھر اسی ٹیبل کو دوبارہ پڑھتے ہو اور وہ ہوتا ہے ایز اے مینیجر اور اس کو پھر ٹیلی کرتے ہو اس کے ساتھ تو وہ ہوتا ہے ایم کا ایمپ نمبر. تو کیا ہو گیا ای کا ایم جی آر ہو گیا برابر کر دو ایم کا ایمپ نمبر کیونکہ دو ٹیبل بن گئے نا. بظاہر تو آپ کو ایک نظر آ لیکن ہے یہ دو ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جب ای ڈاٹ ایم جی آر اور ایم ڈاٹ ایم جوائن ہو گیا آپ کو کیا لکھ رہا ہے سیلف. اچھا میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ان کے وہ بھی آ جائے ڈپارٹمنٹ کا نیم بھی آ جائے. کیا کروں کوما لگا دوں ٹیکسٹ کو کیا کہہ دوں ٹی کیا کہہ دوں ای ڈاٹ ڈیپتھ نمبر ای ڈاٹ ڈیپتھ نمبر اور اوپر یہاں پہ کیا لگا دوں کوما ڈی ڈاٹ ڈی نیم اور ایلیس کیا دے دیا ڈپارٹمنٹ. تو کیسا سیلف یعنی کہ سیلف جوائن کے اندر ایکوی جوائن بھی آ گیا. یہ تو آپ کا کیا ہو گیا سیلف جوائن اور یہ کیا آپ کا ایکوی جوائن یعنی کہ ایک رپورٹ اور سیمپل ہو گئی کہ یہ اس کا مینیجر ہے اور یہ اس کا ڈپارٹمنٹ. اچھا میں چاہتا ہوں کہ ساتھ میں یہاں پہ گریڈ بھی آئے وہ بھی کر لیتے ہیں. کیا کریں اسی کے اندر کیا ایڈ کر لیں کوما لگا کے گریڈ سوری کیا ہے سیل گریڈ اس کو یہاں پہ ایس کہہ دیا. تو یہاں پہ نیچے لگا کے پھر ٹیبل کا جوائن کیا بنے گا ای ڈاٹ سیل بٹوین کیا ہے ایس ڈاٹ لو سیل اینڈ ایس ڈاٹ ہائی سیل اور اوپر یہاں پہ کیا شو کرا دیا گریڈ ڈبلو نہیں آئے. تو کیا آ گیا اس کا مینیجر اس کا ڈپارٹمنٹ اور اس کا کیا ہے. تو ایک ہی کیوری کے اندر میں نے ایکوی جوائن بھی لگایا سیلف جوائن بھی لگایا اور کیا لگایا سیلف جوائن ایکوی جوائن اور نان ایکوی جوائن. نان ایکوی جوائن کون سا والا ہے یہ والا. ایکوی جوائن کون سا ہے یہ والا. ہر جوائن کو اینڈ کے ساتھ کرنا ہے اور یہ کیا ہے سیلف جوائن. اچھا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ 40 والا بھی ریکارڈ آئے. کافی ہے ٹھیک ہو گیا. پھر اس کو سمجھ لیں ٹھیک ہے. یہ اس ایک کیوری کے اندر تمام آلموسٹ تمام جوائنٹس پورے ہو رہے ہیں. اسکول میں چلو ریکارڈ تو ہو گیا.